اور جس دی پہلی مجلس نصیب ہوئی، چونکہ آج سفر تھوڑا طویل ہے تو تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں. کل انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے 11 تو 12 بجے تاکہ اس کے بعد جدو اول وقت نماز دا شروع ہوئے تو ہر بندہ حسین نو من کے پھر اللہ دی کچاری وچ کھڑا ہو جائے. مل کے بولو ہے دلیل. زندگی ہے، پہلی مجلس نصیب ہو گئی، زندگی ہے تو باقی بھی 4 دنوں وچ انشاءاللہ کوشش کرساں کوئی پتے دی بات کیتی جاوے، کوئی عظمت والی بات کیتی جاوے، کوئی جوڑن والی گل کیتی جاوے، ذکر انہاں دا ہی کیتا جاوے جنہاں دا ذکر اللہ کرنا پسند کرتا ہے. تواڈی زیارت ہی سب کچھ ہے، داد جلدی راندی ہے، فضائل مصائب ہوندے ہی راندے. مومن نال ملاقات دا ہو جانا، مومنین دی زیارت دا ہو جانا، اے مومن واسطے بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف. کیونکہ یاد رکھنا جوانوں، اے او قوم ہے جس قوم دے دل وچ علی وسدا ہے. تواڈے دل وچ اگر محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تے تواڈا اتنا مقام ہے جو شہنشاہ فرمائندن جدوں کوئی ساڈے دو محب ایک دوسرے والو ویکھ کے چہرہ ویکھ کے پھر مصافحہ کردے نہ خوشی نال، تیسرا ہاتھ وچ میں قائم آل محبت. ہاتھ نال زبان بھی بولے، جتنے بیٹھے تو صحیح سننا ہے اول تو آخر. مولا بسم اللہ. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. تو اتنی عظمت ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے گھرانے نو تسلیم کرنا. اس گھر نو تسلیم کرنا، اس گھر دا پردہ، اس گھر دی عزت، اس گھر دا فضائل، اس گھر تے اللہ دے انعامات جڑے اللہ نے محفوظ کر کے رکھے جنہاں کوئی جھٹلا نہیں سکدا. ہر چیز نو محفوظ کر لیا جاندا ہے تو ساڈی خوش قسمتی ہے. اے عزاداری جوانوں، پوری دنیا تسی نظر مارو، نگاہ کرو پوری دنیا میں اللہ دے جہان نے صرف تسی ہو جنہاں دے کول کربلا ہے. صرف تسی ہو علی والو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت کربلا نو مندی ہے، ساری مندی ہے. حضور دا کلمہ پڑھ کے تے حسین دا انکار کون کرے؟ تے جس حضور دے نا تے نکلے ہوئے جلوس وچ یزید زندہ باد دا نعرہ مار دیتا ہے، او اسے دا ہی کچھ لگدا ہے، محمد دا کچھ نہیں لگدا. وہ اپنے آپ نو ہی دھوکہ دے رہے، امت فتنہ و فساد کرانا چاہتا ہے وہ بندہ. جس طرح راجہ بازار راول پنڈی والا کیس بنیا تواڈے سامنے، بڑا اتھے جلوس بندے مار دیتے، اگ لا دیتی گئی. بعد پھر خود پاک فوج دے ISI دے لوگاں نے پھر خود آ کے میڈیا تے بریفنگ دیتی ہے بھئیو انہاں دے اپنے ہی بندے آن جڑے کالے کپڑے پا کے. کوئی زمانے دی خبر بھی رکھ دے ہو یا کنڈے چرے آئے شیعہ دا کم میں محتاط رہنا. یاد رکھے جوانوں، علی بادشاہ دا شیعہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تو اٹھے گھران آباد رکھے. محمد و اہل بیت محمد تو اٹھے ترازی ہو گئے.
اس گھر دی محبت دنیا تے نگاہ کرو، جیسا نظام، جیسی عزت، جیسا دین، جیسا رستہ، جیسی عزاداری، جیسی تعلیم و تربیت، جیسی مجلس ہی کسے کول نہیں، تھوڑے کو روز مجلسن خمسے عشرے پڑھن والے تھوڑن، عزاداری اتنی ہو گئی امام حسین علیہ السلام دی کہ گھر مجلس، گلی مجلس، جس کی جتنی توفیق ہے وہ تڈا بچھا رہی ہے، عزاداری کروا رہی ہے۔ اور خدا دی قسم ہے جوانو، اگر جلد اس دنیا دی نعمتاں نو حاصل کرنا چاہندے ہو تے اللہ نال عزاداری دے بدلے تجارت کر کے ویکھو، پانی دی سبیل لا کے ویکھو، لنگر زیادہ نہیں تا ایک پلیٹ ہی دے کے ویکھو۔ اس دی ذات دیکھ نہیں منگدی، اس دی ذات پورا اشتہار نہیں منگدی، اس دی ذات کوئی رستے روڈ بازار بند نہیں منگدی۔ خدا دی قسم یاد رکھے جوانوں، ہمیشہ تو انج ہویا ہے بھئی حق دے طرفدار تھوڑے ہی ہوئے، باطلال رش لگیا رہی ہے تے رش ایڈا لگیا رہی ہے بھی دسترخانہ تے بھی رش ہے تے درباراں تے بھی رش ہے۔ ساڈے ائمہ معصومین علیہ السلام نو جڑی تکلیفاں دتیاں گئیاں بادشاہ دو عالم سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پاک سیدہ مولا متقیان حسن مجتبی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک تا دشمنی اس نہج تک پہنچ گئی بے کھل کے مسلمان میدان چاہ گئے آل رسول نو مارن، اور مار دیتا، صرف مار نہ دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، صرف ٹکڑے ٹکڑے نہ کیتا کہ مخدرات عصمت و طہارت دا بھی حیا نہ رکھیا۔ میں حقاقت بولیا ہے میرے نال جواب۔ اور سید الساجدین جیسے امام نو پابند سلاسل کر کے شہر بشہر کریا بکریا 1600 میل آکھنا سوکھا ہے، کدی صرف 16 میل ٹور کے وکھیا ہے۔ تو جس اذیت اور جس امتحان جو آل رسول نو ایو ہاڑ دا موسم گزاریا گیا جوانوں، تو بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں اس بیڑے نو، اس بیڑے تے بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے، لیکن حق نال تھوڑے کھڑے ہوئے۔ کوفہ بھرے ہوئے آئی مسلم ہکے، دربار بھرے ہوئے آئی میسم ہکے۔ کوفہ وچ کیا سرکار میسم تماری شیعان تے، حبیب نے مظاہر الاسدی شیعان تے، مسلم ابن اوسطی شیعان، اور شیعہ کوئی نہیں۔ سلیمان بن سرد خزائی شیعہ ڈھیر سارے آن، سامنے آئے تھوڑے جن خط لکھے ہزاراں دی تعداد چ امام حسین علیہ السلام نو خط لکھے۔ انہاں دناں چ امام حسین علیہ السلام دا بڑا ہوئے مکہ دے اندر اللہ دے گھر وچ روزانہ خط آ رہے ہیں، جیڑا حاجی آ رہے ہو کسے دا خط پہنچا رہے تے ہر خط تے لکھے ہوئے مولا تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی تواڈے پاسبان بن جاواں گے، تواڈے نال کھلوواں گے۔ کون گیا کون کھلوتا سوائے چند افراد دے؟ تو کدی بھی جوانوں تو ذہن وچ بہت پتے دی گل پہلی مجلس وچ دے کے جا رہے ہیں، کدی یہ ذہن وچ نہ رانا بھئی ہن رش بن جاوے تے مڑ میں حق دی تائید کراں۔ نہیں سمجھے تسی بھائی، غور کرو مجلس وچ میں کی آ کے جا رہا۔ روایتی باتاں تو ہٹ کے بات کرن دا دیاں جوانوں، کسے نو اکسا کے داد لین دی بجائے ضمیر نو بیدار کر کے تائید کرامن دا دیا جوانوں۔ مت انتظار کرو کہ حق دے نال ڈھیر سارا رش بن جاوے تب میں بھی وچ کھڑا ہو کے آکھاں جی بالکل حق کے تے حق کے، ظلم دے خلاف۔ ہو سکتا ہے حق نو لوڑ ہی تیرے کلے دی ہوئے، ہو سکتا ہے حق دی ضرورت ہی، حق نو ضرورت ہی صرف تیری ہوئے۔ اور جوانوں یاد رکھے حق نال کیویں کھلونا ہے،
جس بادشاہ دا کلمہ پڑھے ہے دین اسے تو پوچھنا ہے. محمد و اہل بیت محمد نے نہ ائمہ خدا نے کوئی وکھرا دین نہیں پہنچایا. جڑا حضور نے نافذ کیتا ہے اسے دین دی اشاعت وچ جیڑی قربانی سامنے آئیے انہاں مدینے آلیاں، مشہد آلیاں، قم آلیاں، نجف آلیاں، کربلا آلیاں، قازمین آلیاں، سمرہ آلیاں، جنت البقیع آلیاں، انہاں کسے باطل نو نہیں ویکھیا. تو کون ہے تے کس دا پتر ہے؟ تو باطل ہے تے تو ساڈے راہ وچ آ بھی گیوں، یا سی نہیں یا تو نہیں. انہاں دا قدم پیچھے نہیں ہٹیا. حق نال کیویں کھلونا ہے؟ احمد مجتبی تو پہلے پوچھ لو. جس بادشاہ دا کلمہ پڑھیا شیعہ سنیاں اس حضور تو پوچھ لو بھی حق نال کیویں کھلونا ہے. حضور فرمایا لوگاں یاد رکھیا ہے پوری دنیا ایک پاسے ہو جاوے، پوری دنیا تے میرا بھیرا علی کلا ایک پاسے ہووے، رش نہ وکھے آئے، علی وکھے آئے. یہ ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو من 12ویں سرکار دا صدقہ. بسم اللہ. اللہ تھوڑی زندگی دران. بہت شکریہ بزرگان، بہت شکریہ نوجوان. حق دا تعین چکے بادشاہ دا فرمان ہے، بادشاہ دی حدیث ہے کہ اللہ حق نو اسے پاسے پھیر دے جدے علی ہو. علی دا نا سن کے خون دی روانی تیز ہو جاندی ہے حلالیاں دی. یہ نہیں آکے کہ علی نو اس پاسے موڑ دے، علی نو اس پاسے. پہلے حق دی شناخت کرو جوانوں، پہلے چناؤ کرو کہ زندگی دی عمارت جس بنیاد نی ایرے تے کھڑی کرنی ہے اس بنیاد دا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. اس بنیاد دا نام ہے حق. بنیادی بے ایمانی ہے. عمارت کی کھڑی کرو. بنیادی جھوٹ ہے، بنیادی دھوکہ ہے، بنیاد خیانت ہے، بنیاد بددیانتی ہے. عمارت کی کھڑی کرو گے. اگر ایو جی ہن جملہ میں ویداں کتنے بزرگ جوان میں دعا کرتے ہیں اس جملے تے، اگر اس بے ایمانی دی عمارت اتے کوئی نماز روزے والی ایٹ رکھ بھی چھوڑے نا وہ کھلوندی نہیں ٹھے پوندی ہے. صدقہ، خیرات، نماز، روزہ کوئی عمل لے لو، عمل صالح اتے کھڑا نہیں ہوئے گا چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اگر نیت حق کے خدا دی قسم ہے تسی ائمہ تحرین علیہ السلام دی زندگی نو کدی تسی پڑھو کہ انہاں مولا متقیان دے بدلے جملہ ہے میرے بادشاہ دی شہادت دا. اور کیا عظیم ترین جملہ اس دی تسی محسوس کرنا اس دی گہرائی نو علی والو کہ لکھیا گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام تھے اور وہ اس دنیا کے حکمران تھے کہ جنہیں شدت عدل کی وجہ سے مار دیا گیا. ہاں جی عدالت ایسی لائیے علی ابن ابی طالب، عدالت ایسی لائیے امیر المومنین، معیار ایسا کھڑا کیتا ہے عدل دا کہ غیر مسلمان رائٹرانوں بھی مجبوری بن گئی ہے علی ابن ابی طالب تے لکھنا. جارج جارڈک نامی ایک مسیح عیسائی عاشق علی، بڑیاں زخیم کتاباں علی عدالت انسانیہ کی آواز، علی اور عرب نیشنلزم، اس سے بھی بہت بڑی کتاب لکھی ہے. اور یاد رکھائے اقوام متحدہ جتھے ساریاں قوماں دیاں، سارے اقوام دیاں قوماں دیاں بہترین عقلاں جتھے بہ کے گفتگو کر دیاں، جتھے عالمی
قانون بنائے جاندے اس اقوام متحدہ دا بھی جیڑا قانون چاٹ ہے نا وہ بھی علی دے خطبے تے پوری ذمہ داری نال سر اٹھا کے بولو جس نو فخر ہے اپنے شیعہ علی ہون تے جس نو فخر ہے شیعہ سنی نو کہ میرے پیر دا نام علی ہے فخر نال بولے بہت بڑی بات کر کے جا رہے ہیں یاد رکھا ہے اس اقوام متحدہ دا جڑا چارٹ بنایا گیا ہے جوانوں اس کے جتنے قواعد و ضوابط بنائے گئے نو سارے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جارڈک نے ایک جملہ آ کے جوانوں محو حیرت کر دیتا ہے علی بادشاہ دے شیعہ نو بھئی کوئی ایک غیر بندہ ہو کے بھی علی نو انج من سکتے آتا ہے اللہ دے جہانے چ علی واحد قانون دان ہے جس قانون بنایا ہے پر توڑیا نہیں ہے ہائے 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 قانون بنایا ہے جارڈک لکھتا ہے کہ ہر قانون دان نے قانون بنایا بھی خود اور توڑیا بھی خود لیکن علی ابن ابی طالب ایک ایسے حکمران ہیں کہ جنہاں قانون بنائے ہیں تروڑے نہیں تو اڈی محبت دا پہلا جیڑا پیمانہ ہے نا جس کے بغیر تو اڈی میری کوئی شے پوری امت واسطے بات کر رہے ہیں تو اڈی میری کوئی شے بھی جس کے بنا قبول نہیں ہوئے گی اس ہستی دا نام اس تیرے میرے ہادی دا نام شافعی دا نام شافع محشر دا نام محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم منہ تے مار دیتیاں جان گیاں ساریاں چیزاں وہ جس دے وسیع علی دی ولایت نو نہ منو تے اللہ ہر شے منہ تے مار دے وے تے جے سکوے محمد نال بغض ہوئے تے اللہ کیویں متھے لے سی بولے نا جواب میں یار ویکھو نا کہ او ہستی احمد مختار سرکار دو عالم اسی خود ہی معیار قائم کر رہے ہیں جوانوں خود ہی طنز ہو رہی ہے ایک دوسرے تے تنقید ہو رہی ہے کون مومن ہے تے کون منافق ہے جس بادشاہ دا کلمہ پڑھی آئی اسے بادشاہ تو پوچھنے ہیں کہ مومن کون ہے جنہاں پتہ ہویا وہ مزید قائم ہو جا سن جنہاں نہ پتہ ہویا اس مجمع میں آج تو بعد اس بات کی جستجو وچ لگ جا سن مجلس دا کم ہی ہے کہ جدو پڑھن والا پڑھ کے ٹر جاوے تو سوچن والا سنن والا کم از کم اس دی گفتگو نو جڑی محمد و اہل بیت محمد دے فضائل تے کیتی گئی ہوے یا مصائب تے کم از کم اس نو 24 گھنٹے ذہن وچ رکھ کے اس وچوں سبق کٹھے اور اگر کسی نے پتہ ہے اس مومن دے معیار دا تو مزید قائم کرے مزید اس نو سجاوے اور اگر میرے سمیت اسی لوگ اس معیار واسطے بہت پیچھے ہیں تو آج تو اس کی کوشش شروع کر دو اس ہستی نو تلاش کرو اس ہستی دے فضائل تلاش کرو قرب قرآن حاصل کرو قرب حدیث حاصل کرو پھر پتہ لگے کہ مومن دی معراج کیے مومن دی پہچان کیے یاد رکھا ہے آمنہ بنت وہب دے لال عبداللہ دے لخت جگر تو بھری ہوئی کچاری وی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مومن پتہ کرنا ہوئے بے مومن کون ہے تے علامت کیے حسنین دے نانے فرمایا مومن اوہی ہو سی جیڑا پوری دنیا چو ساریاں تو ڈھیر پیار میں محمد مصطفیٰ نال کردہ ہو سی پوری دنیا چو بارہ امامہ تو زیادہ ماں پیو دھیاں پتر اس معیار میں چھوڑ دیو پاک دی بات ہے پاک نال مثال دینا 12 امامہ تو زیادہ حضور نال عشق کرتا ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو زیادہ حضور دا اطاعت گزار ہوئے عشق کرتا ہوئے
چلو اطاعت دے معیار تو پھر ترے اطاعتن الحمدللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لیکن جو مومن دی علامت ہے اس سے سب تو زیادہ پوری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال اگر عشق تا جواناؤ پھر بنیا مومن، پھر آیا ایمان، پھر آیا تقوی، پھر آیا تقوی، پھر بنیا متقی، متقی بنیا تو امام علی ملیا۔ گناہ گاراں لے نظام وچ رہ کے تے گناہ دی دلدل تے جھوٹ فساد تے فتنہ تے ظلم تے بربریت وچ رہ کے آل محمد دا قرب کیویں زمانہ حاصل کروے؟ جیڑیاں چیزاں رب نے منگیاں، اپنی اطاعت منگیے، عبادت منگیے، نماز دی گل کرنا کوئی نہیں چاہتا، سنن والا سننا نہیں چاہتا، اللہ منگیے، کسی ذاکر مولوی نہیں منگی، تے اپنے سچے محبوب دی زبانی منگیے، تے فائدہ اس دا نہیں تیرا ہے۔ فرقے بعد کر لواں گے بے شیعہ سنیاں وہابیاں بعد ویکھ لسائیں، پہلے جو اس منگیے چیز جی شیعہ دا دعویٰ کر کے نماز روزے دی گل کرنی پہ گئی تو ود پڑھن والا بھی او تور تے کھلو کے پڑھ سی تے سنن والا بھی تور دی بلندی تے کھلو کے سن سی۔ جدو علی آلے دی نماز جان دے ہو جس امام دے فقہ تے تسی تے میں عمل پہ رہا ہوں، چھٹے امام نے کی دسے کہ ساڈے شیعہ دی علامت کی ہے؟ ساڈا جے تائیں یہی رول ہے بھئی نماز پڑھنی ہے یا چھوڑ دیئے، اسا نماز کان ٹائم کڑھنا ہے یا اے بھی 14 تے 60 دے بھی ہے بھئی کوئی نماز آلے، حالانکہ اونا نماز سر کٹائے، اونا حرمت نماز عزت نماز اللہ دی یاد دی بات کر رہا، اے عمل اللہ نے منگے، ایسے کسے بندے دا حصہ نہیں ہے، اور تیری پہچان واسطے منگے علی والو بازے نے چ رکھے آئے۔ خالق لم یزل نے علا کل شیء قدیر نے جیڑا عمل منگیا ہے، جیڑا حصہ منگیا ہے، اس دا نام اسی تا جے ایسے رولے چاہ کے نماز پڑھ دیئے یا نہیں۔ میں تو ان شیعہ دا معیار ایک پلے چ بھی کھانا چاہنا جوانوں کہ شیعہ کے نو آدن وہ کون ان کے جیڑا پہلے لفظ تے آگیا جیڑے مسافہ کرن تے تیسرا ہاتھ ویچ امام زمان دا ہوندہ ہے، ان ہتھا دا معیار کیے دنان دے ویچ ہاتھ ملانا قائم آل محمد سپریم لیڈر اللہ دی حجت، اللہ اور اللہ دے محبوب اور 11 امام دی طاقت دے مالک امام دی بات کر رہا، جس دے حکم نال جس دی اطاعت نال پورا نظام کائنات چل رہے اس امام دی بات کر رہے ہوں، ہوندے کون ہیں؟ انہاں دی شان کی انہاں مومنہ دی جوانوں جدو شیعہ بن کے نماز، اسی تا پوری امت واسطے میں نماز روزے دی باس کر رہے ہیں، جدو شیعہ نال بات کرنی پہ گئی پہلی گل شیعہ نال نماز دی گل کرنی نہیں پاؤندی، چونکہ دو طبقے نے، ایک محب ایک شیعہ ہے، محب محبت رکھن والا، شیعہ پیروکار پیچھے چلنے والا، اشاعت کرنے والا، سب کچھ اپنے ہادیوں کی عزت پر لٹا دینے والا، اس نوادن شیعہ جس تک کدائیں ہک جات ٹکانا نہیں، جڑا ہر وقت اپنے امام دی رضا واسطے اٹھ دے تو امام واسطے، باندھ دے تو امام واسطے، بول دے تو امام واسطے، لڑ پاؤں دے تو امام واسطے، سر کٹا دین دے تو امام واسطے، لیکن اس دے میدان دا نا حق ہوندہ ہے، وہ جتھے بھی ہوئے جتھے کھلوتا ہو سی وہ حق نال کھلوتا ہو سی، جس امام دی فقات عمل پیرا ہو۔ صادق آل محمد نے فرمایا اگر کوئی مسافر، ساڑھے شیعہ دا معیار کی ہونا چاہیے، کوئی مسافر ایسے کنڈے دے علاقے وچ آ کے کسے بندے تو پوچھے، مثال دے رہا، کسے آبادی دے باروں آ کے پوچھے بھئی میں امانت رکھنی ہے تے اس 1000 دی آبادی وچ امین کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں لطف تائیں جے پہلا نا ساڑھے منہ نالے دا آ جاوے۔
اور اگر کوئی پوچھے کہ آبادی دے وچ امام فرما رہے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 1400 سال گزر گئے پتہ نہیں کتھے کتھے مارے ہیں بندیاں شیعاں نے کیسیاں قربانیاں دے بعد اج باؤنڈریاں بن گئیاں تے بارڈر بن گئے تے اسی اندر محفوظ ہو گئے ورنہ کیسے نہیں ماریا تانوں 20 سال پیچھے چلے جاؤ اسے اپنے علاقے دی مثال لے لو ہر علاقے چ مثال لے لو جڑے بچے بیٹھے پرائمری سکول ہائی سکول کالج دے اندر جڑیاں پریشانیاں دا سامنا ہوندا ہے اور اجے تک اسی یہ سارے چیزاں نو فیس کر رہے ہیں خدا کرے کوئی ساڈا بھی ایسا نظام بن جاوے کوئی ایک انسان جڑا ساڈے بھی حق وچ بولے ملک بناون والے ملک پاکستان نو بنان والے اور اس ملک واسطے 99 کروڑ دا چیک پہلا دین والے جس نال پاکستان دے سرکاری لوگاں دیاں تنخواہاں پے کیتیاں گئیاں او ایک علی دا شیعہ علامہ اقبال نے تجویز خواب ویکھیا تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیتی فاطمہ جناح جیسی ہمشیر مشن جس مشن ہمشیر آ جاوے اللہ تواڈے گھر آباد رکھے میں زندہ ضمیراں نال بات کرنا چاہنا الحمدللہ ایتھے آندا ہی ہو جس دا ضمیر بیدار ہوے کامیاب ہو گئے تو اس ملک دے وچ ساڈا کوٹا ہونا چاہیے ہر محکمے دے اندر ہر ادارے دے اندر اکابرین نو چاہیے کہ حکومت نال بات کیتی جاوے اور سن ہر نوکری دے اندر ہر ڈپارٹمنٹ دے اندر شیعان حیدر قرار نو کہ جڑے پرامن احتجاجی ہیں دہشت گردیاں ہوئیاں امریکہ کروائیاں یا اسرائیل کروائیاں لیکن اس قربانی علی بادشاہ دے شیعہ دیتی بولے نہیں جوانوں کسی بھائی میرے حلوے بے نیازی نہ کر جو آخر ہیں سن میرا ویڈیو سن کس نے قربانیاں دیتی گئی کل کوچہ رسالدار 100-125 بندہ عید دے قریب جنہاں نے دوئی عید آن آ لیے کہیں پوچھیا ہے کون گیا ہے ہوتے کوئی بھی نہیں دیا جواب تو اسی آکھ دیں اپنی حکومت نو اس ملک دے اکابرین اور اپنے اکابرین ملت نو آکھ دیں کہ تسی حکومت نال بات کرو کہ علی بادشاہ دے شیعہ نو اس کرسی تے بہاؤ جتھے ڈر رہے کہ اتھے کوئی رشوت کھاندا ہے ہائے 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 گھبرا گئے ہو جس کرسی تے ڈر رہے کہ اتھے کوئی بددیانت بندہ باندھا ہے جڑا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت کھان آلا تے کھوان آلا دوویں جہنمی ہیں اسلام قائد و قانون نو جدو تسی جوانوں ویکھو تے پھر زندگی دے راہ دی سب کسے نال گل کرن دا تے ٹائم ہی نہیں ملنا اپنی پے جانی ہے بندے نے تاں علی ابن ابی طالب منبر کوفہ تے بیٹھ کے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ فرمایا جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا چھڑ بے ایمانی چھڑ فساد چھڑ دھوکھا زد چھڑ دے میں مکا دے میں مکا کے زد چھڑ کے نفس نیت عقیدے نو سونا ستھرا کر کے تے پھر 14 دی کچاری چاہ کے ویک نگاہ پاک گھر نو ویکھنا ہے پلیت نظر نال پاک گھر نو کیوں ویکھ دی ہے دنیا جس آنکھ نو تمیز ہی نہیں ہے حلال اور حرام دی وہ عباس دا علم کیویں ویکھ دی ہے ہائے 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 ہر بندے نہیں بولنا بولے ہو جس دا بولن کربلا لے نو چنگا لگے ہر عالم محمد بیت اللہ دی زیارت کرنی ہے ہر جاتے آکسن
اے عکس نو ویکھنا، انہاں دیاں شبیہاں روزیاں نو ویکھنا، نجف اشرف نو، کربلا نو کیویں ویکھدے اسے اکھ نال؟ ایک میری اکھ نو پاک کر کے، نفس نو پاک کر کے، دل نیتوں صاف کر کے ذرا اس ویڑے آل نگاہ کر جے تن کھلوتیاں نہ معراج ہو جاوے۔ اے جڑے سولیاں تے چڑھ دے رہے نے کون ان جوانوں؟ صرف حضرت میسا میں تمار دا واقعہ سن کے صرف نعرہ مار کے گھر ٹر جانا، حضرت مختار سقفی دا واقعہ پڑھ سن کے تے آپ پہ جھٹکن خوش ہو کے گھر، اس دا بھی ثواب ہے۔ انہاں دے فضائل سن کے خوش ہونا بے بہا ثواب ہے، لیکن تہاڈی منزل بلند ہے، تہاڈا کم ڈھیر سارا ہے جیڑا علی بادشاہ دے شیعاں دے ذمے سوسائٹی وچ، ملک وچ، معاشرے وچ اچھے اقدام کرنا، اپنی مجلس دی، اپنے نظام دی، اپنے گھر دی، اپنے پردے دی، اولاد دی تربیت دی ایک بہترین تصویر دنیا دے سامنے پیش کرنا تہاڈا ہدف ہے۔ ذرا اس گھر والے پاسے نگاہ کر، اس گھر وچ کیسی کیسی ہستی، احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلق عظیم دے مالک۔ آؤ جوانو ذرا اس دور وچ واپس آؤ، کیسا وقت ہو سی کہ جدو لوگاں مارے محمد عربی نو، ہائے ایک پل واسطے ذرا سوچ، جس بادشاہ نے تیری اور میری نجات واسطے کئی راتاں غار سر سجدے چ رکھ کے آکھیا اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو بخش دے، اللہ میری امت نو بخش دے۔ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے خطا کار تے کیڑے کیڑے گناہگار اس اپنی ابا وچ لکا لینے تے اللہ چھڈ دینا انہاں نو، انہاں گناہگاراں نو معاف کر دینا اس رحمان نے۔ کیوں؟ چونکہ میرے محبوب دے امتی ہیں۔ پرائمری سکول وچ ایک جملہ میں پڑھی آئی ہے جے تک میں یاد ہے، طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور کے جوتے خون سے بھر گئے۔ وہ پہلے دن دا پڑھے ہوئے جملہ آج بھی میرے ذہن وچ نقشے، اور جو کیفیت ہوئی وہ بھی میرے سامنے آج بھی موجود ہے۔ احمد مختار نو ماریا، اللہ دے محبوب نو ماریا، کی گزردی اسی جوانوں روز گلی چ گزر دین تے کفار دیاں عورتاں جتوں محمد گزر دین، گھر دا کوڑا کٹھا کر کے اس راہ تے سٹ دین جتوں محمد گزرنا ہوئے، او تکلیف دین دن محمد دعا کر کے لنگے۔ یہ کون ہے یار؟